سبحان اللہ۔ اچھا اب آیت الکرسی کی طرف آتے ہیں۔ آیت الکرسی نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں ہے، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور امام بخاری نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اچھا فرمایا یہ قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے، اچھا سب سے عظیم صورت ہے، ٹھیک ہے نا، حالانکہ سب سے عظیم آیت ہے۔ آیت ہے جی آیتوں کی سردار کہتے ہیں اس کو؟ جی آیتوں کی سردار بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ طویل آیت نہیں ہے۔ جی جی آیت جو وہ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، جسے آیت دین بھی کہا جاتا ہے، وہ پورے صفحے کی ہے، وہ 15 لائنز کی ہے، صحیح ہے۔ یہ اس سے کافی چھوٹی ہے۔ صحیح ہے صحیح ہے۔ اس کے باوجود سب سے عظیم آیت اس آیت الکرسی کو کہا گیا، اچھا سب سے عظیم آیت۔ اچھا اب یہ اس آیت الکرسی کا میں بتاؤں آپ کو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آیت کو کوئی رات میں پڑھ لے جی جی تو صبح تک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کی سبحان۔ اچھا اس آیت کے آپ ذرا سا کلمات کو دیکھیں۔ بلکہ میں صاحب یہ بھی گزارش کریں گے ہم، پھر میرا خیال ہے کسی دن سحر کی نشریات میں قاری صاحب سے بھی ہم گزارش کریں اور اس سے نشریات کا آغاز کریں۔ بالکل یہ ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ اللہ یہ اسم جلالت ہے، واہ، اور کئی علماء کے نزدیک یہ اسم اعظم ہے۔ اچھا اچھا، واہ، اسم اعظم کا مطلب یہ کہ انسان جس نیت کے ساتھ پڑھے وہ نیت پوری ہو جائے، اللہ، بشرطے کہ نیک نیت ہو۔ صحیح، اسم اللہ یعنی اگر آپ بے بس ہو کر اپنے آپ کو تنہا سمجھ کر اگر آپ آس پاس آسمان تک ہر جگہ دیکھیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ ہر جا اللہ کا نام ہے۔ کیا کہنے ہیں۔ پھر الحی جو ہمیشہ زندہ ہے، صحیح، اور اپنے زندہ رہنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور صرف خود زندہ نہیں، ساری کائنات کو زندگی بخشنے والا ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، عدم سے وجود میں لانے والا ہے، سبحان اللہ، القیوم ہمیشہ قائم ہے، کیا کہنے، اور اپنے قائم رہنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، واہ واہ واہ، اور صرف خود قائم نہیں ہے، پوری دنیا کو قائم ساری رکھتا ہے، کائنات کا نظام جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہ ہے نا کہ وہی خدا ہے، وہی تو ہے جو وہی نظام خدا ہستی چلا ہے، رہا ٹھیک ہے نا، نظام ہستی چلا رہا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، ہائے ہائے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی نہیں دے رہا اور ہر جا نظر آ رہا ہے، اس کی صفات ہر جگہ پر ہے۔ کیا کہنے، پھر لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند کا جو ابتدائیہ ہے نا وہ اونگ کی صورت میں ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ کیا کہنے ہیں۔ اچھا پھر آخر میں دیکھیں ولا یؤودہ حفظہما، جی ہاں، دونوں جہاں کی حفاظت کرتے ہوئے تھکتا بھی نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تھکتا بھی نہیں واہ واہ واہ۔ اچھا اب میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کی طرف آ جاؤں جو بڑی عجیب و غریب روایت ہے۔ اچھا اچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے زکوٰۃ کے مال کی حفاظت کے لیے مامور فرمایا۔ ٹھیک، رات میں چور آیا، اچھا آپ نے دھر لیا، اچھا، اس نے کہا میں غریب ہوں چھوڑ دو، بھوکا پیاسا تھا، چھوڑ دیں، چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، غیب دان نبی علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے پوچھا ابو ہریرہ رات والے کے لیے کیا بنا؟ اچھا عرض کی یا رسول اللہ آیا تھا چھوڑ دیا۔ فرمایا وہ جھوٹا ہے پھر آئے گا۔ اچھا، دوسری رات کو پھر آیا، پھر وہی معاملہ۔ پھر صبح کے وقت آقا علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے پوچھا ابو ہریرہ رات والے قیدی کا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ آیا تھا غریب تھا چھوڑ دیا۔ فرمایا جھوٹا ہے پھر آئے گا۔ تیسری رات ہوئی تو ابو ہریرہ طاق میں جیسی آیا دھر لیا اسے، آج نہیں چھوڑوں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب چھوٹنے کی کوئی تدبیر نہیں، اس نے کہا ابو ہریرہ ایک بات بتاتا ہوں جو آج سے پہلے تو نے کبھی نہیں سنی ہوگی، اچھا، شرط یہ کہ مجھے چھوڑ دے۔ اچھا بڑی دیر کے بعد مان گئے۔ اب بات اس نے کیا بتائی؟ کہا کہ ابو ہریرہ اگر صبح کے وقت کوئی آیت الکرسی پڑھ لے تو شام تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور شام کو آیت الکرسی پڑھ لے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا حضور نبی کریم علیہ السلام صبح کے وقت پھر گئے، آقا نے مسکراتے ہوئے پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ وہ آیا تھا یہ تھا؟ فرمایا تھا جھوٹا لیکن سچی بات کر گیا۔ اچھا، اور کہا ابو ہریرہ جانتے ہو وہ کون تھا؟ 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون تھا؟ اللہ و رسول عالم۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 راتوں سے ابو ہریرہ جو تمہارا مخاطب تھا وہ شیطان تھا جھوٹا لیکن سچی بات کر گیا۔ تو میں بس آخر میں یہ کہوں گا
کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ صحیح ہے نمازوں کی پابندی کے ساتھ آپ ذرا امیجن کریں، آپ گارڈز رکھتے ہیں، آپ محافظین رکھتے ہیں، وہ انسان ہے نا، تھک بھی جاتے ہیں، نیند بھی آتی ہے، اور باوجود گارڈز کے ہونے کے بندہ چلا بھی جاتا ہے، صحیح، لیکن اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دیں گے، کوئی آپ کا بال بیکا بھی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، صبح و شام کم از کم ایک مرتبہ اسے پڑھ لیا کریں، صحیح ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی حفاظت میں رہیں گے۔ انشاءاللہ۔ اور ایک اور چیز، رقیب کہتے ہیں نگہبان کو، صحیح ہے، نگاہ رکھنے والا، نگاہوں میں رکھنے والا۔ ٹھیک یار مجھے اپنی نگاہوں میں رکھا کرو، ٹھیک، واہ واہ، یا رقیب۔ صبح و شام 33 مرتبہ پڑھ لیں، یا جب بھی گھر سے نکلیں صحیح ہے، آپ اسے پڑھ لیا کریں کم از کم 11 مرتبہ۔ صحیح ہے، انشاءاللہ ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، سبحان۔ اور یہ صرف ایک بندے کے لیے نہیں، ٹھیک ہے، جو بھی مسلمان ہے سب کے لیے یہ ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب قبلہ مفتی سہیل حمدردی صاحب۔